ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما سأسمعوا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. یہ قرآن کی ایک بات ہے کہ اللہ کے بندو آج اگر تم دنیا میں موجود ہو تو یہ ایمان کی برکت ہے. کیونکہ جتنے لوگ ہمارے رسول نوح علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے وہ جب دو حصوں میں بٹ گئے دعوت حق کے بعد اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تک وہی ایک مسئلہ اٹھایا، ایمان کا مسئلہ. اس کے لیے پوری انسانیت کو پروردگار عالم نے آزمائش میں ڈالا ہے. تو مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ فرما دیا اور سارے بے ایمانوں کو، سارے کافروں اور مشرکوں کو ہم نے آسمان کے پانی اور زمین کے ابلنے والے سوتوں سے سب کو ہم نے ڈبو مارا ہے. صرف ان ایمانداروں کو بچایا ہے جو کشتی میں سوار تھے. وہی مالک یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی ناقدری کرنے والوں، ایمان کو اپنا لباس اور پیراہن سمجھنے والوں کہ جس طرح سے چاہو پہنو اور جس طرح چاہو اتار پھینکو. حالانکہ آج تمہاری زندگی ہے، یہ بھی ایمان کی مرہون منت ہے. اِنَّا لَمَّا سَبَقْنَا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. آج جو تم دنیا میں براجمان ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے وہ دادا جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے ایماندار تھے، ہم نے ان کو کشتی میں سوار کرنے کے بعد بچا لیا. ان کی نسل چلی ہے اور آج ان کی نسل سے تم دنیا میں موجود ہو، ورنہ ایک کافر کو ہم نے نہیں چھوڑا تھا. تو پہلی تو بات آپ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے دادا نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ آج ہم اس دنیا میں نہ ہوتے. مالک فرما رہا ہے اس لیے تاکہ اس کو ہم ایک یاد دہانی کے طور پر اور جو سننے والا کام ہے اس کو یاد رکھے کہ ایمان کی ناقصی نہ کرو. ایمان اصل چیز ہے، ایمان ہی کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور ایمان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ایمان کے دشمن ہو، کفر اور شرک کے علمبردار بنے جاتے ہو. پہلی بات تو یہ تھی آپ کے سامنے لانے کی. اور اس کے بعد یہ دل کی ایک گنگنا آواز آپ کو سنانی تھی کہ آج وہی بات ہے کہ یہ امت مسلمہ مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہے. آسمان کے تاروں اور سمندر کی موجوں کی طرح سے اس کی تعداد ہے اور آج ساری دنیا میں اس کے ماتھوں پر ٹھوکرے ہیں، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں کے کفن تار تار ہیں، اس کی لاشوں پر دوسروں کے تخت پستے ہیں. اس کی ماں اور بہنیں ہندوؤں، سکھوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنما رہی ہیں. اس کی وجہ آج جو اللہ کی کتاب کے اوپر سے ایمان ہٹتا جا رہا ہے، مالک کی بات کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہو رہا ہے، بے اعتمادی کا دور ہے. اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے والے اگر کبھی پڑھیں یا کانوں میں ان کی آواز آئے تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامگار ہو، تمہارے سروں پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، تمہاری بات بات تمہارا چلن چلن سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد یہ ذلت و خواری کیسی؟ تو آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن میں
तसल्ली दी थी मालिक ने, किस तसल्ली थी? इसलिए कि वो समझता है कि हमारा ईमान सही ईमान है, हम ईमान पर कायम है और उसके बाद भी जलील। इसके माने ये है कि अल्लाह के फरमान में कोई बात है, अल्लाह ने दिल बड़ा करने के लिए ये बात कही थी। तो आपकी खिदमत में सिर्फ यही बात मैं लाना चाहता हूँ कि लिल्लाह इस ख्याल के अंदर न मुब्तला होइए, गौर कीजिए कि बात कहाँ गई है, पहुंची कहाँ तक है। अल्लाह की बात सही, असली बात जो हमारे अंदर पैदा हुई है कलमा पढ़ने वालों के अंदर, और वो असली बात यह है कि उनका ईमान ईमान नहीं रहा। उनके ईमान में कुफ्र ने दाखिल होने के बाद उनके ईमान को बदल दिया है, शिर्क ने आलूदा करने के बाद उनका ईमान उनके पास बाकी नहीं रखा। और यही मैं आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा। असली बात ये है, ये चीज है, ये जहर है जो आज मुसलमान उम्मत जो कहलाती है इसकी रगों में दौड़ रहा है। और जब तक इसका मुदावा न हो, इसको न रोका जाए और इसके जहर का तिर्याक मुयस्सर न किया जाए, उस वक्त तक ये दुनिया भी न बदलेगी और ये जिल्लत और खारी का समा यूं ही बना रहेगा। और जो उठता जाएगा आपके शोरों के अंदर सुबह शाम, जब तक क़यामत न हो आप न आए, और उसके बाद फिर हमेशा की जहन्नम के सफर कर दिया जाए। इस सिलसिले में आपके सामने एक अपनी वारदात बयान करना चाहता हूं कि जवानी का आरंभ था। एक हकीमुल उम्मत कहलाते, कुरान का जिक्र, आमाल कुरानी, एक उनकी मशहूर किताब मेरे सामने आई। उस वक्त भी खटक पैदा हो रही थी, गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं और हर तरफ अल्लाह के बंदे जो ईमानदार कहलाते हैं वो जलील खार हैं। इस हकीमुल उम्मत की किताब हमारे कुरानी के नाम के पढ़ने के बाद जब उसको देखा है तब पता चला कि असली बात क्या है। आज जो ईमान इस उम्मत के अंदर ईमान माना जाता है और उस ईमान के अलंबरदार जो हकीमुल उम्मत कहलाते, उस किताब के दो बातें आपके सामने कि फरमाया अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत ने कि देखो अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, उससे बदला लेना चाहते हो, तो उसके बाद एक मिट्टी दरिया तलाश करो, किसी हिंदू की कब्र की, एक यहूदी और ईसाई की कब्र की मिट्टी लाओ, और एक बर्बाद जो ढाया हुआ मकान है उसकी मिट्टी लाने के बाद एक हांडी में उसको रखने के बाद उसको सुंदरूस और कुंदरूस की धूनी दो, और फिर उसके ऊपर कुरान की आयत पढ़कर फूको और थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने दुश्मन के घर में फेंको और फिर तमाशा देखो। लेकिन देखना कि जितनी सजा देना चाहिए उससे ज्यादा सजा न देना। तो ये एक चीज, ये हकीमुल उम्मत की एक चीज दिमाग में आने के बाद फिर ये हुआ, अगर ईमान ये है, अगर ये शोधा करी इसके माने ईमान है और इस चीज को पेश करने वाले उम्मत के हकीम और दाना कहलाते हैं, तो आखिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामला है, वो अगर इस तरह से बर्बाद ना हो तो बर्बादी का और क्या अंजाम होना चाहिए। उसके बाद कुछ और बड़ा हुआ, तफसीर पढ़ना शुरू की। पहले सूरह फातिहा उठाकर देखिए कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये मालिक हम तेरे बंदे हैं, सिर्फ तेरे बंदे, तेरी बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसके ऊपर हाशिया देखा, और हाशिए में हकीकत यही है कि अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। लेकिन अगर किसी अल्लाह के मकबूल बंदे को रहमत इलाही का वास्ता मानकर, गैर मुस्तकिल समझकर अगर उससे भी इस्तिआनत ज़ाहिरी की जाए
یعنی اس کو بھی پکار لیا جائے کہ یا رسول مدد اور یا علی مشکل کشا تمہاری دعائی ہے، تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی استعانت الہی سے تعلق ہے، در حقیقت استعمال کی ہے۔ اور یہ جب تفسیر عثمانی کے اندر یہ پڑھا اور محمود الحسن صاحب نے یہ 3 پاروں کی تفسیر اور حاشیہ خود لکھا ہے، تو دماغ پہ ساری چوڑیں ہل گئی کہ وہ آیت کی جو خالص توحید کے لیے شرک کے مستقل رد ہے، اب اس کی یہ تعویل ہو رہی ہے کہ اگر کسی مقبول بندے کو رحمت الہی کا محض واسطہ سمجھ کر اس کو پکار لیا جائے تو اس کے بعد یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ایمان نے اپنا سر پیٹ دیا۔ اور اس کے بعد مفتی اعظم کی یہ تفسیر چھپی، مفتی شفیع صاحب کی بالکل یہی بات ان کے اندر اور تلاش کی تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے اوپر نگاہ پڑی، حجت اللہ البالغہ پر ہی معلوم ہوا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، غوث صحیح معنوں میں تقویٰ والا یہ بنیاد رکھ ہے، داتا دیتا ہے، تو بتاؤ کس طرح سے اس کو رد کرے۔ شاہ ولی اللہ صاحب تو حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ جیسے کچھ مرد ہوتے ہیں ان کے اندر زنانہ پن بتائے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ مردانگی کے آثار ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ ایسے فرشتہ صفت اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ وفات پاتے ہیں تو ملائکہ کے ساتھ وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ الہام کرتا ہے، جیسے ملائکہ اللہ کے حکم سے دنیا کے کاروبار میں اللہ کا حکم چلاتے ہیں، فرمایا یہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیا دین ہے کہ جس طرف جہاں کہیں ہاتھ رکھو۔ اب الفاظ العارفین جب ان کے خاندان کی جب خدائی کی داستان سنائی، الفاظ العارفین شاہ ولی اللہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میرے تایا ابو رضا محمد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میرے تایا نے یہ بات سنی ہے اور غصے کے ساتھ کہا کہ کیا مراد ہے تیری کہ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور اور کیا کہوں، اب کہا لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے پوچھا کہ کوئی نام تو لے، اس نے کہا بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ وہ کیا کرتے تھے، بتاؤ ان کی کرامت۔ اس نے کہا حضرت ان کا عالم یہ تھا کہ کسی کے اوپر نگاہ ڈالتے تو اس کے بعد وہ طرف کرنا چاہتے۔ کہتے پوچھا کہ اور؟ اس نے کہا اور کیا حضرت یہ کچھ کم ہے؟ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک نگاہ ڈالوں تو انسان تڑپ کر مر جائے، اور اگر میں چاہوں دوسری نگاہ ڈالوں تو وہ پھر جی کر کھڑا ہو جائے۔ اور پھر یہ صرف کہا نہیں بلکہ رحمت اللہ موجی درخت کے نیچے مسجد میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالی اور وہ درخت پر زمین پر گر۔ جو شخص کہہ رہا تھا کہ اب ولی اللہ نہیں ہوتے، اس نے کہا دیکھ یہ شخص مر گیا یا زندہ ہے؟ اس نے دیکھنے کے بعد کہا حضور وہ مر گیا۔ تو تایا صاحب نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو زندہ کر دوں۔
फरमाते कहते हैं कि हाँ, उस शख्स ने कहा हुजूर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ताया ने निगाह डाली दूसरी और वो खड़ा हो गया। तो मालूम हुआ एक बात सिर्फ एक नमूने के तौर पर आप, वरना हजारों ऐसी बातें सब खड़ी। तब ये मामला समझ में आया कि असली बात वही है, ये उम्मत चाहे रेतदार के जर्रात की तरह फैल जाए, लेकिन ईमान से सही की जाना होने के बाद फिर जो कैफियत है ये तो अल्लाह की रहमत है। बनु इसराइल के साथ तो अल्लाह ने 2 मरतबा इससे कई ज्यादा किया है। सूरह बनु इसराइल में जो आया है किस तरह से उनको बर्बाद किया है, ये तो उम्मत की बर्बादी तो है। तो मेरे भाइयों ये बात है, फिर वो बात समझ में आई कि असली बात क्या है। और जब ये बात समझ में आई है तो उसके बाद पहल साफ हो गया कि बात वही है, वही कुरान और सुन्नत की बात, कि वही बात उठना चाहिए। ईमान असल है, जिसके लिए मालिक ने फरमाया हमने तुमको तमाशागाह में सैरगाह के अंदर नहीं भेजा है कि रविशों पर गुलगश करो, होशों पर हाथ मारो और फूलों की सेज पर पैर पसार के सो जाओ और उसके बाद यहां से उठते जाओ और या तो कुछ ना हो और या जन्नत के दरवाजे आवाज से इधर आओ। फरमाया ये बात नहीं, बल्कि कुरान और हदीस के अंदर तो ये है कि अल्लाह के बंदों बड़ी शदीद आजमाइश में तुमको अल्लाह ने दुनिया देकर, दुनिया का सामान देकर, खैर और शर का रास्ता खोलकर तुमको बड़ी शदीद आजमाइश में डाला है। और वो आजमाइश ये है कि तुम खालिद के बंदे बन जाओ, उसके सामने सर झुका दो, उसके फरमाबरदार बन जाओ, वो माँ की नवा से जिंदा लिया। और उसने कहा कि देखो आसमान मैंने बनाया, जमीन मैंने बिछाई, हवाएं मैं चलाता हूँ, माँ के पेट के 3 अंधेरों में रिश्त देने वाला तुम्हारा मैं था, उसकी छातियों को मैंने तैयार किया था। और देखना सब कुछ हो जाए, बड़ी सी बड़ी खता कर लेना, लेकिन फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, देखना फिलहाल कहीं ये न हो जाए कि मेरे साथ मेरे बंदों को, मेरे मोहताजों को, मेरे साथ मेरी जात में, मेरी सिफात में, मेरे हुकूक में, मेरे अख्तियारात में कहीं तुम राजी और शरीक बना दे। बस एक बात है, नाकाबिल माफी है बगैर तौबा के। तो जो ईमान की हैसियत थी वो आहिस्ता आहिस्ता उछलती गई, जहन से वो दूर होती गई और फिर उसकी जगह ऐसा इत्मीनान दिलाया गया जब ये नजरिया पार पा गया कि हर चीज अल्लाह की जात का एक हिस्सा है, वैसे मौजूद ला मौजूद इल्लाह, सब कुछ तो अल्लाह है। तो बताओ अब एक जवान अपने जोश जवानी के अंदर बदनिगाही करता है, बेरारगी करता है, एक माल का मतवाला किसी माल को हड़प करता है, सूद का कारोबार करता है, खाइन है, चोरी करता है, उसको डर क्या है? अगर वो अल्लाह की जात का टुकड़ा है तो अल्लाह अपनी जात को जहन्नम की आग में तो नहीं छोकेगा। तो ये नजरिया लाने के बाद हर एक एक जर्रे को अल्लाह की जात कही है। इन सूफियों ने, इन बेहतर वजूदियों ने एक एक चीज को इन्होंने अल्लाह की जात का टुकड़ा। अब बताओ सारी तौहीद का मामला खत्म, अब सब अल्लाह की जात के हिस्से हैं। जब चाहे खुदाई के संगासन पर उलूहियत करने के लिए बैठे और जब चाहे बंदगी का शौक जगाए तो नमाजें और रोजे और बंदगी करने लगे। एक तरफ से ये धावा हुआ और दूसरी तरफ से अल्लाह के बंदो वही चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुंदुब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुस्लिम की हदीस में 5 दिन पहले अपनी वफात से, और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है इस तरह मर्द में अपनी मुसीबत के अंदर मुब्तला हालत में, इस हालत में कि कभी चादर को अपने चेहरे पर डालते थे और कभी उतार फेंकते थे। उनकी ज़बान ये बात, ये कलमा था लानल्लाह अल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि जो अल्लाह ने आपको आप पे इज़हार गैब किया था, जो आपको परवरदिगार ने बताया था कि ये उम्मत भी मारी जाएगी, इसके अंदर शिरक दाखिल होगा और अहले किताब उम्मतों की तरह से वही सबसे बड़ा जरिया होगा, वही कब्र का जरिया, वही कब्र का। तो ये भी कराया अल्लाह ने किताब बयान फरमाए कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है,
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی وجود آ جائے گا. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے اس کے بعد موت کے بعد پھر دنیا سے تعلق منقطع ہو جائے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جب تک قیامت نہ آ جائے پھر اس جسد انسری کو بنانے کے بعد اس میں روح بلدا دی جائے اور یہ پھر جی اٹھے. اس سے پہلے کوئی تعلق اس انسان کے ساتھ دنیا کا باقی نہ رہے گا. فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ان لوگوں دنیا کی زندگی ملے گی اس کے بعد موت ہے اور موت کے بعد صرف قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا. اور فرمایا جو یہ مردے ہیں یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں ان میں جان کی رمق نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ خود کب اٹھائے جائیں گے. بالکل اپنے حال سے بالکل بے خبر ہے. قرآن نے اس قبر پرستی کی جو جڑ ہے کہ یہ قبر والا زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، دعا کرتا ہے، اس جڑ کو قرآن نے یوں ختم کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا کہ دو فرشتے مجھے آئے اور لے گئے. آپ کے مقامات بھی دکھائے ہیں یہاں، اور اس کے بعد جنت دکھائی، جنت کے بعد جنت الفردوس میں لے گئے. میں نے تعریف کی سب سے اچھی جگہ یہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دونوں فرشتوں نے کہ آپ ذرا اوپر نگاہ ڈالیے. کہتے میں نے نگاہ ڈالی اور ایسی جگہ نظر آئی کہ جنت الفردوس کی اور کوئی جگہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، مقام کس کا ہے؟ دونوں فرشتوں نے میکائیل اور جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کا مقام ہے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جب میرا مقام ہے تو چھوڑو مجھے، میں اس پہ داخل ہو جاؤں. ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، مقام تو آپ کا ہے لیکن ابھی آپ کی زندگی کی ایک مدت باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، آپ اس میں داخل ہو جائیں گے. حدیث نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد جنت الفردوس میں شہداء سے بھی بلند مقام جس کا مسلم میں اشارہ آیا ہے، جس کو وسیلے کے نام سے آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندے کو ملے گا سب سے بڑا معزز مقام ہے اور مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہوں. تو قرآن اور حدیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہی بات اٹھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا وفات پا چکے. اور آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے بعد یرا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کان کھول کر سن لو، اگر کسی کے دل میں کوئی شک کوئی تردد ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا ان کو الحق مانتا تھا کہ ان کے لیے وفات نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، زندہ جاوید ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو وہ سن لے ان محمد قد مات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور وہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. اور جو اللہ کا صحیح معنوں میں پجاری تھا اور ہے وہ سن لے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، پروردگار الحی ہے، القیوم ہے. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پھر قرآن کی دو آیتیں پڑھنے کے بعد وہ شہادت دی ہے. تو بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند حضرات تھے جو متاثر تھے، وہ ہوش میں آ گئے اور اس کے بعد سب کی زبان پر یہ آئے تھے جو پہلے ہمیشہ پڑھتے تھے وہ جاری ہو گئی. تو گویا اس طرح سے قرآن حدیث اور اجماع صحابہ اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اور آج دنیا کا کیا دم ہے کوئی دنیا میں کوئی ایک ایسا مسلک
تو یہ کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے اندر زندہ ہے، وہاں درود و سلام پڑھا جائے، سنتے ہے کوئی آگے ایک مطلب بتائے، کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مطلب کہلاتا ہے، چاروں یہ مطلب، پانچواں چھٹا آٹھواں ساتواں، کوئی ایک آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی ایک مسلکی گروہ نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے ہیں اور اب سنتے نہیں ہیں، اب قبر کے اندر وہ مردہ ہے، ان کی لاش ہے، اور باقی ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سنے اور جواب دے، یا فرشتے جن اس درود و سلام کو جو دور سے پڑھا جائے جس سے کہا جاتا ہے اللہم صلی اے اللہ تو رحمت فرما، سب سے بڑی توحید کی بات، یہ کتاب امت نے اپنے پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کی کہ جب آپ کا نام آئے تو اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، کہو اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم یہ کہو گے تو فوراً تمہارا ماتھا ٹھنکے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، ورنہ ہم ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں اللہ سے؟ تو ایک عقیدہ ہو کہ وہاں درود سلام سنتے ہیں، سنتا ہے وہ جو زندہ ہو، اور دوسرا جو تو قبر ہے اللہ کا، اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ دو آیتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صاحب نے بخاری مسلم کی حدیث میں بیان کیا ہے کہ یہ کسی نبی کو اس طرح سے یہ عظمت کی چیزیں نہیں ملی ہے۔ معراج میں مسلم کی روایت ہے کہ جہاں تین چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں، 5 وقت کی نماز اور یہ خواتین میں سورہ بقرہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی امت میں کوئی مہلکات سے مہلکات ثانی ہو، قاتل ہو، اگر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو معاف کر کے رہوں گا ایک شخص پر، لا یشرک بی شیء، میرے ساتھ مشرک بن کر نہ آیا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، جو کتاب یہ کہہ جائے اور جو اس کی تفسیر بیان کر دے ہمارا نبی اور وہ ثابت ہو جائے، اس سے جو اعراض کرے اس کے علاوہ اپنی چلائے تو وہ طاغوت کا رہتا ہے، اور جس کی بات اس معنوں میں مانتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اور آج دنیا میں طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، کوئی ایک مطلب نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کی کتاب پر کہنا چاہے وہ کہتی ہو، لیکن اس کے اندر استثناء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرحال زندہ ہیں اور قبر میں قیامت سے پہلے زندہ ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اور اللہ کی بجائے جو اللہ فرماتا ہے اللہ ترجع الامور کل، سارے اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ کیا ہے آج سارے امت مسلمہ کا کہ یہاں جو ہم درود پڑھے دور سے قبر پر تو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ کو مخاطب کیا ہے، اللہ صلی کوئی سارے اعمال کو لے کر یا یہ درود کے الفاظ کو لے کر جا کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے اوپر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک ہے کہ آج امت کے ہر وقت کے اندر دوڑ رہا ہے، اور اللہ اس گالی کو مالک ایک گالی اور ابن آدم شتمنی، یہ کافر اور مشرک ایمان کے معاملے میں جو بگاڑ پیدا کرتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ امت نمازی امت ہے، آج دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو عبادات کے لحاظ سے اتنا وقت صرف کرے، اتنا مال لگائے حج اور زکات کے سلسلے میں، اس قدر عبادت گزار ہو، لیکن ایسی عبادت اس کے اندر ایمان کا معاملہ بگڑ جائے تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم مثل الذین کفروا سننے کا